بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج میں نے آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا، اس لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ میں بہت ٹائم سے ایک بیماری سے جوجھ رہی تھی، جس کو عام فہم زبان میں پاگل ہی کہا جاتا ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کہنے میں، ڈپریشن کا جو فیز ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ 14 سال سے میں میڈیسن کھا رہی تھی اور ساتھ میں نیند کی پلس بھی لے رہی تھی، اور اللہ پاک سے دعا تو ہمیشہ ہی اپنے لیے کرتی رہی ہوں۔ تو جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتی تھی، اپنے سائیکائٹرسٹ کے پاس، تو میں ان سے یہ بات کرتی تھی کہ یہ میں کب تک کھاتی رہوں گی، کب تک مجھے کھانی پڑیں گی۔ تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہارٹ پیشنٹ یا شوگر پیشنٹ اگر ساری زندگی ایک ٹیبلٹ سے ٹھیک ہوتے ہیں یا ان کو فرق پڑتا ہے تو آپ بھی کھا لیں۔ تو میں اس چیز پہ پھر ایگری ہو گئی تھی نا، مان گئی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ کھاتے رہنا ہے۔ لیکن میرے اندر وہ جو ایک اطمینان، ایک سکون، اور مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میری روح کچھ اور مانگ رہی ہے اور میرا جسم کچھ اور ہے، میری روح کچھ اور ہے۔ وہ ایک عجیب بے چینی، ایک تڑپ وہ اندر رہتی تھی، اور میں اپنے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ پاک، میں نہیں جانتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو جانتا ہے، تو مجھے اس راستے پہ دکھا، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ 9 محرم کی رات تھی، صبح 10 محرم تھا، ہو ہی گئی تھی 10 محرم کی صبح کہہ لیں آپ، فجر کی نماز سے پہلے میں جائے نماز پہ بیٹھی اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر نماز پڑھی، روز کے وہی سوال، اللہ سے ایک ہی روٹین، وہی نماز، وہی دعائیں، اور بیڈ پہ چلی گئی ایسے ہی سوچتے۔ تو میں نے فون اٹھا کے اسکرول کرنا شروع کیا، تو میرے سامنے ڈاکٹر جاوید صاحب کی ویڈیو کھلنا شروع ہو گئی، اور ایک عرصے سے جو کوشچن میں اپنے اللہ سے کرتی تھی وہ مجھے جواب ملنا شروع ہو گئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور میں تقریباً آلموسٹ کوئی 1.5 گھنٹہ یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا وہ ویڈیو سنتی رہی۔ اور جو بات میں اپنے رب سے کہتی تھی وہ سوال میں خود ہی کرتی تھی، خود ہی ان کا جواب، کبھی اپنے آپ کو گناہ گار کہ میں اسی قابل نہیں تھی، جو یہ نہیں ہو پا رہا۔ جیسے ہم جج بن جاتے ہیں نا اپنے، خود ہی مت بنیے، نہ دوسروں کو جج کریے نہ خود اپنے جج بنیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم، اور اس کی رحمت سے مایوس تو میں پہلے بھی نہیں تھی، لیکن شاید ایمان کا لیول وہ نہیں تھا، اتنا پختہ نہیں تھا کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ پاک کریں گے، بس پرسکون نہیں تھی، مانتی تو تھی پر سکون نہیں تھا۔ تو میں نے رینڈملی ایک میسیج چھوڑا اس پیج پہ، اور پھر فوراً ودن ان سیکنڈ اس کا رپلائی آ جانا، اور ڈاکٹر عمران صاحب سے میری بات ہونا۔ واللہ میں تب تک نہیں جانتی تھی کہ میں وہ ویڈیو پہ آنے والے شخص سے بات کر رہی ہوں، وہ کوئی اور ہے، اور یہ میرا فون سننے والا کوئی اور ہے، میں نہیں جانتی تھی۔ ایک ہی اس میں سلسلہ لگ رہا تھا کہ بس جو میں نے اللہ سے پوچھا اس کے جواب آئے، اور اب یہ بھی اللہ ہی مجھے بتا رہے ہیں۔ اور میں نے ان کو وہ ساری اپنی سچویشن ان سے ڈسکس کی، اور انہوں نے کہا کہ پانی رکھیں اپنے پاس، دعا کریں اپنے لیے۔ یقین مانیے، اللہ لفظ میں وہ طاقت میں نے اس دن دیکھی کہ میں آپ کو وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام کا آپ جو پورے نام سے جس کی آئیڈینٹیفائی انسان کو بھی پکاریں گے نا، جس کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کاکا، بچہ، چھوٹا، کوئی بھی نام رینڈملی جیسے رکھے ہوتے ہیں، تو
آپ اس کو اسپیسیفک جو اس کا پیرنٹس کا رکھا ہوا نام ہے، جب اس سے بلاتے ہیں تو اس انسان کے اندر وہ جو اترتا ہے نا، اور لیول دیکھیں کہ پھر رب تعالیٰ کی ذات کے اتنے صفاتی نام ہیں، لیکن جب آپ ان کو ان کے ذاتی نام سے رب کو پکارتے ہیں تو جو اللہ کو میرے تو میں نہیں بیان کر سکتی کہ میرے آگے کیا امیجن بنتا ہے۔ وہ میں نے پڑھا، اور وہ واقعی رحیم 70 ماؤں سے زیادہ، ایسے ہی اس نے ماں سے اپنے آپ کو تشبیہ نہیں دی، وہ رب تھا اور ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رحیم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا یہ مجھے تب کھلنے لگا کہ ہمیشہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ رب نے اپنے آپ کو کہا کہ رب العالمین، کبھی نہیں میں نے کہیں پڑھا کہ رب المسلمین۔ غور کریے گا اس لفظ پہ، اس سنٹینس پہ، یہ مجھے اس دن سمجھ آیا کہ وہ تو سب کا رب ہے۔ کتنے عالم ایسے ہیں جو میری آنکھ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی، تو پھر میں کیسے نہیں اس رب کے حصار میں۔ نان مسلم ہو سکتے ہیں، جو اس کے کلمہ گو نہیں ہیں، جو اس کو اس طرح سے نہیں لیتے، تو الحمدللہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہیں، ان کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے تو اور بھی بس بھاگنے کی دیر ہے کہ ہم پلٹ کے یو ٹرن لیں۔ وہ رب تو 24 گھنٹے منتظر ہے اپنی تمام تجلیوں اور تمام رحمتوں کے ساتھ۔ میں نے بالکل ایسے ہی کیا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا، اور آنسو ایسے تھے کہ میں نہیں بیان کر سکتی، کہ شاید میں آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ میں روتی ہی رہی ہچکیوں سے، اور وہ سب نکلا باہر میرے اندر سے، اور پھر انہوں نے دعا کرائی کہ آنکھیں بند کرو، اللہ کا تصور کرو، سب کو معاف کرو۔ یقین جانیے وہ اس دن اپنے لیے لوگوں کو معاف کیا، اللہ کے لیے بھی نہیں کیا، اپنے لیے کیا، اور میگنیٹک کی طرح وہ الفاظ جب فضا میں جاتے ہیں، اور وہ معافی جب گئی اور وہ پلٹ کے میری طرف آئی، انہوں نے دعا کرائی، 3 بار اللہ کا نام پکار کے پانی پیا، اور پھر سورۃ رحمان سننا شروع کی۔ یقین جانیے 3 دن شاید میں نے پوری سورت سنی ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کبھی 5 آیات سے زیادہ میں سن پائی۔ میں اتنی پرسکون سو جاتی تھی، پھر جب آنکھ کھلتی تھی اور میں تب پانی پی لیتی تھی۔ لیکن تب سے جو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گی، شاید میں نہ بھی وعدہ کرتی، پر وہ میرے خود کے ساتھ وہ ہو گیا تھا، تو میں ہر انسان کو کہتی ہوں کہ آپ دعا مانگیں، دعا کریں، اللہ کا کلام یہ سنیں۔ اور پھر دوسرا معجزہ یہ بھی ہو گیا کہ میرے 7 دن پورے ہوئے، اور رات میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے صبح بات کروں، تو ان کا فون دوبارہ خود آ گیا، میری ان سے پھر بات ہوئی، میں نے بتایا، حالانکہ انہوں نے مجھے میڈیسن نہ کھانے کا بالکل نہیں کہا تھا، یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اتنے سالوں سے کھا رہے ہو تو دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ، لیکن میرا اس دعا کے بعد دھیان ہی نہیں گیا میڈیسن کی طرف، اور شکر الحمدللہ اب میں دوسروں کو دعا کراتی ہوں، پکڑ پکڑ کے کہتی ہوں۔ تو میں سب سے گزارش کروں گی کہ پلیز معاف کریے لوگوں کو، مت جج کریں کسی کے پہناوے سے، کسی بھی چیز سے، معاف کریں، اپنے لیے کریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسینیت کو زندہ کرنے اور ان کی محبت کا دعویٰ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایک ایسی عادت جو ان میں تھی وہ اپنائیں اور اس پہ عمل کریں۔ یقین جانیے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور آپ ایک ایسے یو ٹرن میں سے ہو جائیں گے جو آپ کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ کریں پلیز۔ تو میں سب سے کہوں گی کہ پلیز جڑیے، دیے سے دیا جلائیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے، تندرستی دے، اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہر انسان کو جو اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور چراغ بنتے جائیں۔ میں تو یہی کہوں گی، اپنے اپنے حصے کی شمع آپ خود ہی بنیں، اور روشنی میرا نہیں خیال کہ پھر دور ہے آپ سے۔
اللہ پاک اتنا غفور الرحیم ہے، تو اس کی رحمت کے کوئی پتہ نہیں، ایک سوئی کی نوک جتنے بھی آپ رحمتیں کرنے والے بن جائیں، رحم کرنے والے بن جائیں، رحمتیں کیا کرنے، رحم کرنے والے بن جائیں، تو یقین جانیے یہ دنیا جنت ہے۔ آپ کے لفظ زندگی دیتے ہیں، آپ کے لفظ موت دیتے ہیں، یہ میں نے ذاتی ایکسپیرینس کر کے دیکھا۔ اور شکر الحمدللہ میں اب دعا سے اتنا جڑ گئی ہوئی ہوں، اور میں سب کو یہ کہتی ہوں آگے کہ پلیز آپ دعا کرائیں، محبتیں بانٹیے، اللہ کا وہ روپ لے لیں جو ماں کا روپ ہے۔ آپ جیسے ہیں، جس حال میں ہیں، جس عمر سے ہیں، جس آپ اپیرنس سے ہیں، بس آپ اللہ کا وہ روپ لے لیں جو ماں کا روپ ہے۔ محبت، صرف محبت بن جائے تو زندگی جو ہے وہ بہت آسان آپ کے لیے پہلے آسان ہو جائے گی۔ جن سے محبت کریں گے ان کے لیے تو ہوگی، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور کوشش کریں کہ ایسے دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میرے سے جہاں تک ہو سکے میں یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اور اللہ سب کو قائم و دائم اور خوش رکھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ علم القرآن خلق الإنسان